बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं और आगाज में शामिल करेंगे अपना पहला सेगमेंट टुडेज वेदर। तो मौसम कैसा रहेगा, जुनेद ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो आज भी लाहौर शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ तक शहर का मौसम जो है इसी तरह गर्म और खुश्क रहेगा। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सुबह के वक्त जो दर्जा रिकॉर्ड किया जा रहा है वो ग्रेजुअली जो है वो कम होता दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 58% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 48% तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जो है वो शहर का मौसम इसी तरह खुश्क रहेगा। जबकि अगर हवाओं की बात की जाए तो आज हवाएं जो हैं 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो चलती रहेंगी, लेकिन हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होने की वजह से हब्स की शिद्दत जो है वो बरकरार रहेगी। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो मौसम इसी तरह गर्म और खुश्क ही रहेगा। जी, थैंक यू सो मच जुनेद, आप हमारे साथ मौजूद थे और मौसम की सूरत हाल बताई। मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, कल भी ऐसे ही मौसम रहेगा। सर्दियों का इंतज़ार अब मैं तो करने लगी हूँ कि मौसम खुशगवार हो जाए और ये जो कॉफ़ी मैं पीती हूँ, कॉफ़ी पीने का मज़ा सुबह आ जाए। खैर, इसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी तो फिलहाल मौसम गर्म ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ शहर की सूरत हाल में आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज की टॉप स्टोरी शामिल कर लेते हैं। लीड स्टोरी हमारे पास, LDA में शदीद माली बहरान, 1.5 माह की तनख्वाहों में अखराजात के लिए 35 करोड़ रह गए हैं। आबिद मली पुलिस को चकमा देने में फिर कामयाब, इत्तला के बावजूद गिरफ्तारी में नाकामी। बड़ी शाहराहों पर चिंगची पर पाबंदी, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 2000 जुर्माना, फजा को आलूदा करने वाली गाड़ियों को 3 दिन तक बंद करने की इस्तदा। और आज टेंपल रोड पर पावर शो तहरीक के लिए नौजवान मैदान में आए। मरियम नवाज का कहना है मुस्लिम लीग नून 12 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक मुल्क गीर जल्द से करेगी। जी, तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से प्लानिंग कर ली, आगे चल को इसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफी भट्ट साहब मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चल है? अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब आज खासे एक्शन में नजर आ रहे हैं। नहीं, एक्शन हमारे सारे खत्म हो चुके हैं। सही सही। भट्ट साहब पहली स्टोरी की तरफ आपने कभी वो बचपन में या अभी कभी सड़क पर या किसी गली मोहल्ले के अंदर वो बंदर और मदारी का तमाशा कभी देखा है राह चलते हुए? एक दो दफा बड़ा जबरदस्त होता है। एनीहाउ, चले उसका फिर जिक्र अभी करेंगे। अच्छा, हमने टीजर छोड़ दिया है, इसके लिए अब आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो पहली खबर हमारे पास है जी, LDA से जहां पर शदीद माली बहरान है, 1.5 माह की तनख्वाहों के अखराजात के लिए 35 करोड़ रह गए हैं। ये माली बहरान जो है, इसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और ये पैदा कैसे हुआ बहरान? बट सब क्या कहेंगे? देखिए, मैं आने से पहले मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मैंने दुरे के साथ बड़ी इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन की। ये सिर्फ 1 महीने की तनख्वाह रह गई आपके पास, सॉरी जो मुलाजमीन है उनको 1 महीने की तनख्वाह मिल सकेगी जी। उसके बाद 12 करोड़ रुपया सिर्फ LDA की तनख्वाह है, जबकि 10 करोड़ रुपया बाकी एक्सपेंडिचर्स हैं। 35 करोड़ है, 10 और 12 22 हो गए सर, बाकी आपके पास 11-12 करोड़ रुपया बचा। आप ज्यादा से ज्यादा अगले महीने की सैलरीज निकाल लेंगे। इससे आपको LDA की नाकिस हिकमत अमली का पता चलता है कि आपके खजाने के अंदर पैसे नहीं हैं, आपने प्रोजेक्ट शुरू करनी है। फिरदौस अंडरपास प्रोजेक्ट जो आपने शुरू किया, आपके पास पैसे ही नहीं हैं, आपने वो प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, पता नहीं कितने करोड़ रुपए की वो जमीन जो है वो खरीदी गई, खरीदी जा रही है या खरीदी गई, पैसे आपके पास है नहीं है। दूसरी चीज, बहरान क्यों पैदा हुआ? सर, आपने कमर्शलाइजेशन ही नहीं की, कमर्शलाइजेशन की जो पॉलिसी थी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। पहले ये होता था कि आप मुख्तलिफ शाहराहों को, मुख्तलिफ जगहों को कमर्शलाइज कर देते थे, जिससे कुछ एक्टिविटी जनरेट होती थी, आपको कुछ पैसे मिल जाते थे। मौजूदा हुकूमत ने
सीरियसली ये काम किया ही नहीं, बिल्कुल किया ही नहीं। आपके प्लॉट्स खाली पड़े हैं, आपसे बिक नहीं रहे हैं। जौहर टाउन वाली साइड पे आप चले जाएं, जौहर टाउन में एलडीए के प्लॉट्स एक्सपो सेंटर के साथ हैं, बिल्कुल वो खाली के खाली पड़े हैं, आपने वो बेचे ही नहीं है। अच्छा, 3-4 चीजें तो मैंने गिनवा दी। आपने एरिना कॉम्प्लेक्स एक बनाना था, पिछली हुकूमत का मंसूबा था, लेकिन चूंकि पिछली हुकूमत का मंसूबा था, क्यों बनाए भाई? क्योंकि वहां से कोई फायदा कोई नहीं होना, आपने वो भी नहीं बनाया। अब अगर वो बन जाता तो आपको वहां से भी रेवेन्यू जनरेट होता। फिर हुकूमत जो प्रोजेक्ट्स बनाती है, हुकूमत उन प्रोजेक्ट्स का कुछ 10% 15% एलडीए को देती है उस प्रोजेक्ट्स के अंदर से जो इनको मिलते हैं। आपने वो भी नहीं किए, तो आप मुझे बताएं कहां से रेवेन्यू आएगा? मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर साहब खुद इस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, जो मिनिस्टर हैं वो खुद इस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं अगर ये कहूं कि छोटा एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो आप मुझे बताएं कि एक मिनिस्टर जो तजर्बा भी रखता हो, अच्छा एलडीए के ऑफिस आप चले जाएं, सर शहाना किस्म के दफातर हैं, शहाना किस्म के दफातर हैं, और बिजली का बिल, एयर कंडीशन वगैरह वगैरह। आप मुझे बताएं जब खजाना ही खाली होगा, वो बिल कहाँ से दिए जाएंगे? मुलाजमिन की आप तनख्वाहें कहाँ से देंगे? हिकमत अमली प्लानिंग आपकी कोई है नहीं, तो फिर बहरान ही पैदा होगा। यानी कि आज मैं इतने दिन बाद आया था, मैं नहीं चाह रहा था कि हुकूमत के ऊपर कोई तनकीद करूं, लेकिन क्या करें, हर चीज जब सामने आती है तनकीद ऑटोमेटिकली पता नहीं कौन से सुराख से निकल के सामने हमारे आ जाती है और सांप की तरह फन फैला के खड़ी होती है। नहीं, मैनू डस, मैनू मार। साहब आप तो हमें ढूंढे ऐसी खबरें जो हैं वो कम ही मिलती हैं, बल्कि मिलती ही नहीं है कि जिसमें हम कहीं ना कहीं हुकूमत की तारीफ करें। कल हम कुछ सीनियर्स दोस्त बैठे हुए थे, तो आप यकीन करें, तो बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे कहा बट साहब कोई अच्छी बात बताएं, कोई अच्छी चीज गुफ्तगू करें। मैं कहा यार मैं क्या गुफ्तगू करूं? कहना था मेरी बीट ऐसी है, अच्छी बातें नहीं कर सकता। यकीन करें वो यानी कि दी न्यूज के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट थे डोगर साहब, तो वो उनके साथ डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने बैठते मुझे कहा बट साहब कोई अच्छी बातें बताएं हमें, कोई अच्छी कोई खबर सुना दें। मैं कहा डोगर साहब कितों लाके आवा खबर कोई अच्छी? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा आप इस तरह करें जो मैं करता हूँ। मैंने कहा जी घर जाते हैं, मैंने कहा जी अगर मैं क्लब भी बैठता हूँ तो मैं टीवी के ऊपर खबरें नहीं सुनता हूँ, मैं कोई अंग्रेजी मूवी लगा लेता हूँ, घर जाके मैं कार्टून देखता हूँ या गेम्स देखता हूँ, तो अच्छी चीजें आपके सामने खुद ही आ जाएंगी। बिल्कुल, तो आपको इसी तरह से आप मुझे बताएं कि कहाँ से लेके आए हैं, कौन सी कोई अच्छी बात करें कि हम ये कहें कि हुकूमत ने ऐसा अच्छा कर दिया, आवाम के लिए कर दिया। अब ये एलडीए का जो बहरान है, आप मुझे बताएं आप 1 महीने की तनख्वाह दे देंगे, चले मर मरा के आप अगले महीने की भी सैलरी दे देंगे, उसके बाद आप क्या होगा? उसके बाद हालात अगर बेहतर ना हुए तो फिर मुलाजमीन का कौन परेशानी हाल है, और अगर मुलाजमीन को तनख्वाहें ना मिली तो वो किस तरह से काम करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है ऑलरेडी। बट साहब अगर अब ये सिलसिला 1 महीने 2 महीने प्रोलॉन्ग कर जाता है तो फिर बाकी महकमों की तरह यहाँ पर भी हम देखेंगे सब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे और अवाम की दादरसी करने वाला कोई नहीं होगा। नहीं अना, यहाँ पे कोई हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेगा। ये शोबा ऐसा है, देखें सरकारी खजाने में पैसे अभी भी नहीं जा रहे हैं। कोविड हुआ, मुझे अच्छी तरह याद है, दुरे ने स्टोरी दी और हम खुद इस बात के ऐनी शाहिद हैं। कोविड के दौरान एलडीए के दरवाजे आम साइलिन के लिए टोटल ब्लॉक कर दिए, बंद कर दिए। बिल्कुल सही, अंदर सिर्फ वही जाता था सही कह जिसका उनके साथ कोई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अभी भी यही हो रहा है। एलडीए अगर आपने काम करना है, एलडीए आप ऑफिस जाएं, जब तक आप किसी अफसर की, किसी मुलाजिम की जेब गरम नहीं करेंगे आपका काम नहीं होगा। आपने अगर ये तो कल्चर बन चुका है ना हमारा, ये हर जगह पर है। खजाने में वो पैसे नहीं जा रहे हैं, वो पॉकेट में जा रहे हैं। इसलिए ये लोग जिनसे है ना, जो ऊपर लेवल पे बैठे हुए हैं, दरमियाने लेवल पे बैठे हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी रोजी रोटी चलती रहेगी। फर्क उसको पड़ेगा कि जो बिल्कुल लोअर क्लास का तबका है, जो इस तरफ नहीं जाना चाहता, चाहते हुए भी नहीं जाना चाहता कि वो अपने बच्चों को हराम की कमाई खिलाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम जानते हैं ऐसे लोगों को, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन बात यह कि आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो भी फिर इस साइड पे जाएं। अब बहरान पैदा होगा सिर्फ इदारे के लिए, खजाने के लिए, उनकी अपनी पॉकेट के लिए बहरान नहीं आएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। अगली खबर की तरफ चलते हैं और अगली खबर हमारे पास है जी, आबिद मलिक पुलिस को चकमा देने में फिर कामयाब, इत्तला के बावजूद गिरफ्तारी में नाकामी। अब ये नाकामी नहीं बट साहब, मैं तो ये कहूंगी कि ये इंतहाई नालायकी है। क्या कहेंगे?
وہ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا, آپ نے وہ بندر تماشا کبھی دیکھے نا آپ, تو مداری بیٹھا ہوتا ہے تو بندر کو کہتا ہے چل جمورا ڈانس کر کے دکھا, صاحب کو سلام کر کے دکھا. مجھے لگتا ہے عابد ملی وہ مداری ہے اور وہ جو بہرحال اب ادارے, مقصد یہ ہے کہ وہ نچا رہا ہے. بالکل. اور آپ کی پولیس کی کارکردگی, آپ کی اتنی ساری فورس, آپ کی اتنی بڑی کیپیسٹی صرف ایک عابد کو پکڑنے پہ لگی ہوئی ہے. سر مطلب اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے بٹ صاحب. عابد ملی کہہ رہا ہے چل جمورا آجا میرے پیچھے, صاحب کو سلام کر کے دکھا. اور کیسے گھما کے رکھا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں. دیکھیں نا وہ ڈگڈگی بجا رہا ہے اور پولیس ہماری ناچ رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں وہ اسامہ بن لادن تو ہے نہیں, ملا عمر بھی نہیں ہے, طالبان کا یا القاعدہ کا وہی کیا کہتے ہیں کوئی نمبر 1 نمبر 2 یا نمبر 3 لیول کا بھی وہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ تورا بورا کی پہاڑیوں میں گم ہو گیا یا افغانستان میں کہیں گم ہو گیا. اطلاع ہے پھر غائب ہو گیا. یار کیا مذاق کر رہے ہیں آپ. میں آپ کو بتاؤں, یہ پولیس والوں کو ٹانگ دیں, پولیس والوں کو ٹانگ دیں. اس سے ایک چیز یہ بھی ہے, میں کچھ لوگوں کو ڈسکشن کرتے سن رہی تھی, بار بار اب لوگ اس چیز کی طرف بھی آ رہے ہیں کہ آیا کوئی پولیس میں سے ہی عابد کو جو ہے وہ تمام تر انفارمیشن بھی پرووائڈ کر رہا ہے. بالکل کر رہا ہے پرووائڈ. میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ 1.5 ہفتہ پہلے جب ہم نے سٹوری دی, ہم نے ڈسکس بھی کی کہ پولیس نے سارا مدعا ڈال دیا فورینزک لیبارٹری کے اوپر کہ جی وہاں سے رپورٹ ریلیز ہوئی اور میڈیا نے چونکہ چلا دی, عابد ملی بھاگ گیا. وہی میں کہنے لگی تھی کہ میڈیا پہ بھی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. فیاض الحسن وہ ڈال دی نا, انہوں نے ڈال دی ہوئی ہے کہ جی میڈیا پہ چونکہ بڑے بڑے ٹکرز چلا دیے گئے, عابد ملی بھاگ گیا. تو یار بات یہ کہ کس نے پکڑنا ہے اس کو, میں نے تو نہیں پکڑنا نا, پکڑنا تو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ہے. یہ وہ انتہائی اہم کیس ہے جس وقت ہماری پوری پولیس کی اعلیٰ فورس, ہمارے حکمران نظریں جمائے بیٹھے ہیں. عوام اس وقت اس کا انتظار کر رہی ہے کہ اتنا بڑا, اتنا اہم, اتنا سینسیٹیو کیس ہے جس کا فیصلہ ہونا چاہیے, اس پہ پولیس کی تمام تر فورس اپنی کیپیسٹی جو ہے وہ لگا رہی ہے. اور نتیجہ یہ دیکھیں, اب جو لوگ ہر روز پریشان ہیں, جو لوگ اپنے گھر کی دہلیز پہ لٹ رہے ہیں, چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں, وہ تو پھر بٹ صاحب کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو اس طرح ہی سلسلہ چلتا رہے گا. ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہیں وہ اب بچیوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. ابھی یہ آپ یہ دیکھیے گا, نوکری کا جھانسا دے کر لڑکی سے اجتماعی کوئی ڈر خوف رہ ہی نہیں گیا. مطلب آپ کے پاس ایک کیس آیا اور اس کیس کے بعد ایک لمبی لائن لگ گئی. تو سر وہ چودھری شجاعت صاحب کا وہ ہے نا, کسی بات پہ جب بھی ان سے کہیں تو جب انہوں نے کسی چیز پہ کرے تو کہنا مٹی پاؤ, تو مٹی ڈال دی ہے نا. آپ دیکھیں اپوزیشن کی تحریک شروع ہو گئی ہے, پولیس کو جن سے وہ اب اپوزیشن کی طرف لگا دیا گیا ہے. ان چیزوں پہ کس نے کام کرنا ہے؟ لا اینڈ آرڈر پہ کوئی نہیں, پہلے بھی کوئی نہیں کام کر رہا تھا, جو تھوڑی بہت تھا پہلے بھی کوئی نہیں کام کر رہا تھا, اب بھی کوئی نہیں کرے گا, اب بھی کوئی نہیں کرے گا. اپوزیشن کر رہی ہے, حکومت کر رہی ہے, اور پولیس جو ہے وہ جہاں پر حکومت کی طرف سے احکامات مل رہے ہیں وہ مداری کی طرح جو ہے مجرمان جو ہے وہ ڈگڈگی بجا رہے ہیں, اور ہماری پولیس جو ہے اس بندر کی طرح ناچ رہی ہے. اگر پولیس کو برا لگتا ہے بالکل لگے, میں کہوں گا یہ بات. صاحب معاشرتی بے راہروی پھر کون روکے گا؟ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ ایک پوری سیریز شروع ہو گئی ہے. اب یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے زیادہ نہ ڈر اور بے خوف ہو گئے کہ ان کو لگتا ہے کہ پولیس کے ہاتھوں اس طرح کے لوگ پکڑے نہیں جائیں گے, تو ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں. ناظرین بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اور بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پولیس کی کارکردگی کیا ہے. اب یہ کارکردگی تو ایک طرف, وہ جو ڈر اور خوف کی, اور شہری محسوس کرتے تھے کہ وہ محفوظ ہیں, مجرم محسوس یہ کرتے تھے کہ ان کو ڈر خوف ہے, وہ سب چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. کیونکہ جیسے ہی یہ سانحہ موٹر وے ہوا, اس کے بعد ایک سیریز ایسی شروع ہو گئی, مختلف شہروں سے, مختلف علاقوں سے آپ کو یہ خبریں ملنا شروع ہو گئی کہ فلاں جگہ پر زیادتی کا واقعہ ہوا, فلاں جگہ پر. اب یہاں پر بھی خبر یہی ہے, نوکری کا جھانسا دے کر لڑکی سے زیادتی, خود کو میاں بیوی ظاہر کر کے ہوٹل میں کمرہ لیا گیا. یہ چیزیں اب پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے, انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے, ریاست کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. کون ان کو روکے گا؟ کیا کہیں گے بٹ صاحب؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی اختلاف کروں گا. اب یہ دیکھیں کہ خود کو میاں بیوی ظاہر کر کے پہلے ہوٹل میں کمرہ لیا, اس میں کچھ ہماری بہنوں کی اور ان لوگوں کی بھی غلطیاں ہیں کہ اگر ایک شخص آپ کو کسی ہوٹل میں
बुलवा रहा है कि वहां पे हो, आप क्यों जा रहे हो भाई? बिल्कुल, आप क्यों जा रहे हो? देखिए, जब इस तरह की चीजें आएंगी तो फिर ये चीजें तो होंगी ना। आप खुद मौका फराहम कर रहे हैं। हमें इस पहलू के ऊपर भी देखना है, हमें सिर्फ एक पहलू के ऊपर, हमें सारे पहलू देखने हैं। जब एक शख्स आपको होटल के कमरे में किसी को इनवाइट कर रहा है तो इसका मतलब है कि समथिंग इज रॉन्ग, और फिर हम चले जा रहे हैं। दूसरा इशू जो सबसे बड़ा इशू है वो है सर बेरोजगारी। जब आपके पास रोजगार नहीं है, घर में कमाने वाला सब कुछ होगा, मर्द नहीं है, घर में कमाने वाली खातून है, उसके साथ उसकी माँ है, छोटे बहन भाई हैं, तो वो बेचारी उस आस के पीछे, उस डोरी के पीछे जाएगी कि शायद मुझे जॉब मिल रही है, मैं इसकी बात सुन लूं। इसका जिम्मेदार रियासत है। आप किसी सड़क के किनारे जाएं, आपको वहां पे कई हमारी ऐसी बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कोई चीज रख के भी बैठी नजर आएंगी सड़क के किनारे, और वो मुंतजिर होगी कि शायद कोई वो चीज खरीद ले। अगर वो नहीं खरीदता तो शायद कोई हमें भीख ही दे जाए। आपको जगह जगह प्रोफेशनल्स भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं। दिल दुखता है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार रियासत है। जो रियासत कह रही है कि हम आपको रोजगार देंगे, लेकिन आप रोजगार नहीं दे रहे। अगर आप रोजगार नहीं देंगे तो फिर इस तरह के वाकयात रोजाना रूनुमा होंगे, हो रहे हैं। कोर्ट नहीं हो रहे, अब कोर्ट होना शुरू हो गए हैं, लेकिन कब तक? और इसके बावजूद भट्ट साहब बहुत से ऐसे वाकयात हैं जो वाकई रिपोर्ट नहीं हो वाकई नहीं रिपोर्ट होते। तो यानी ये तादाद हमारे सोच समझ से भी ज्यादा है, जिसको हम हर रोज की बुनियाद पर नजरअंदाज करते हैं। हमें फिर ये कहा जाता है कि जी ये आप मीडिया पर ना लेके आए। और भट्ट साहब, इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि हम मुआशरे में आई डोंट नो कहां स्टैंड कर रहे हैं कि अब ये चीजें हमारे लिए बहुत आम होती जा रही हैं। सर बिल्कुल होनी चाहिए। जब तक देखे, जिन लोगों ने इस चीजों के ऊपर अमलदारी यकीनी बनानी है, आप मुझे बताएं, वो उसके ऊपर 1% भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। जब इंप्लीमेंट ही नहीं होगा, सिर्फ कागजों के अंदर कार्रवाइयां होंगी। आपके नए सीसीपीओ साहब आए, क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं तो वैसे कहूंगा वो जो तबादले ही हो रहे हैं। अभी तक हर अफसर नाराज ही नजर आ रहे हैं और जाने का ही कह रहे हैं। अभी तक तो ये चीजें ही हो रही हैं, तो फिर शहर में ये सब कुछ रहेगा भट्ट साहब? अगर हर किसी को ये पता होगा कि मैंने अपनी सीट की हिफाजत करनी है, मैंने यहाँ से निकलना है, तो बस फिर ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा। खैर, आपने इंप्लीमेंट करने की बात की, किस तरह से इन चीजों को रोका जा सकता है, खबर अगली हमारे पास है। इकदाम अब उठाए जा रहे हैं इन्हीं चीजों की रोशनी में। ज्यादती के बढ़ते हुए वाकयात के पेश नजर शाहराहों को महफूज बनाने के लिए पेट्रोलिंग 12 किलोमीटर तक बढ़ाने का हुक्म दिया गया है। बट साहब, अभी जो पेट्रोलिंग हो रही है उससे कौन सा फायदा हो रहा है कि ये पेट्रोलिंग 12 किलोमीटर बढ़ जाएगी? मैंने बहुत सारे इलाकों में इस तरह के वाकयात देखे हैं चोरी डकैती के, कि आपकी गली के कोने में पुलिस की गाड़ी खड़ी है और दूसरे कोने में आपके चोर डाकू जो हैं वो चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं। ये चीजें हर गली मोहल्ले में शहर के हो रही हैं। अब ये पेट्रोलिंग बढ़ जाने से कौन सी ऐसी बता दें कि तब्दीली आ जाएगी? तब्दीली का नाम वैसे लेते हुए मुझे खैर डर ही लगता है, लेकिन आप बता दें। सर, तब्दीली ये आएगी, जहाँ पे पहले आप 100 लीटर पेट्रोल देते थे पुलिस वालों को, वहाँ पे आप 150 लीटर की मद के अंदर आप पैसे आप 200 लीटर के करेंगे, मिलेगा वो 125 लीटर का। ठीक है ना? पेट्रोलिंग की मद के अंदर देखें ना, अब आप ज्यादा जो है वो बजट लेना शुरू कर देंगे, चूंकि हमने पेट्रोलिंग बढ़ाई है शहरों के अंदर और बड़ी शाहराहों के अंदर। ले जी, आप लाहौर से, मैं लाहौर को छोड़ दें, आप दफा करें लाहौर को। लाहौर है वही, क्या लाहौर से निकले आप। लाहौर से मैंने लाहौर को नहीं छोड़ना, ये ना कहें आप। बड़ा खूबसूरत शहर है, कुछ हुकूमत ने बिगाड़ के रख दिया है। और छड्डा जी की हुकूमत ने कुछ नहीं बिगाड़, बोले सी आप ही बिगाड़े हैं। तो या तो लाहौर मामिया कॉलोनी तो बाहर निकलो जी, इस्लामाबाद जानवत से निकलो। ठीक है जी, नारोवाल भी रस्ते च पेगा, सियालकोट भी पेगा, गुजरांवाला भी पेगा, किसी रस्ते से बढ़ जाओ। आप मुझे दिखा दीजिए कि क्या उस रोड के ऊपर, उन रोड्स के ऊपर पेट्रोलिंग होती नजर आ रही है? मैं अभी पिछले हफ्ते आया हूँ, जीटी रोड से भी गया, मोटरवे से भी आया। मैं दोनों की मिसालें दे देता हूँ। आपको पेट्रोलिंग होती नजर आ जाएगी तो मुझे पकड़ लीजिएगा। हाँ, वहां पे आपको मोटरवे के ऊपर मोटरवे पुलिस वाले मिलेंगे, किसी स्पॉट के ऊपर जो साइड पे लगा के गाड़ी खड़ी होगी। ठीक है जी, बत्ती उनकी यहाँ करके घूमदी होगी, दूजे पता लग जाएगा चालान के लिए सर। जी 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 बिल्कुल, चालान के लिए। जीटी रोड पे आप चले जाएं, जीटी रोड पे आपको शाजो नाजोई को पेट्रोलिंग वाला नजर आएगा। खबरें तो इतनी गर्दिश कर रही थी इस वाकये के बाद कि पेट्रोलिंग यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दी गई, फलां मोटरवे पर अहकाम जारी कर दिए गए हैं।
تو پھر اگر یہ صرف احکامات تک باتوں تک چیزیں رہیں گی تو کس طرح سے ان واقعات کو روکا جائے گا؟ پھر یہ جو آپ شاہراہوں کو محفوظ بنانے کے لیے پیٹرولنگ کر رہے ہیں، آپ پیٹرول دے دیں گے، آپ گاڑیاں فراہم کر دیں گے، موٹر بائکس آپ نے دیکھا ڈولفن کی جو ہیں وہ آپ کو جگہ جگہ نظر آ رہی ہیں، جو ہونا ہے شہر میں پورے ملک میں وہ ہوتا ہے، ویسے ہی ہو رہا ہے تو سر ہوتا رہے گا. بات یہ کہ آپ کا نظام ہی درست نہیں ہے. بلکہ جنہوں نے نظام درست کرنا ہے انہوں نے کہا ابھی رات کے آپ لے لیں یہ آپ کے جی آر کے پاس پولو گراؤنڈ کے اندر ہے، پولیس کی موجودگی کے اندر پتہ نہیں وہ کون سی ڈانس والی اور کون سی والی محفلیں تھی اور اعلیٰ شخصیات کی وہ محفل تھی اور پولیس کھڑی ہو کے اس کو پروٹیکٹ کر رہی تھی اور وہاں سے کسی کو یعنی کہ رکنے کی اجازت نہیں دے رہی. لنگو آپ مجھے بتائیں جہاں پہ اس طرح کی صورتحال ہوگی، مجھے بتائیں پولیس نے کس کو پروٹیکٹ کرنا ہے؟ کسی نے پروٹیکٹ نہیں کرنا. میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی اپنے کہا تھا سر حالات یہ آ رہے ہیں، لوگ اپنے پاس اسلحہ رکھیں گے، لوگ خود ماریں گے، لوگ خود مار دیں گے، قانون خود ہاتھ میں لیں گے اور لے رہے ہیں لوگ. یہ پولیس انہوں نے کچھ نہیں کرنا، ان کے اپنے اندر کالی بھیڑیں. آپ نے عابد ملی کی بات کی نا، میں آپ کو بتاؤں 200% اس کے اندر موجود ہوگا، پولیس کے اندر موجود ہوگا جو اس کو اطلاعات فراہم کر رہے ہوں گے، بالکل اس کو فراہم کر رہے ہوں گے. پائی آ رہی یعنی کہ وہ ایک عام سا مجرم ہے، آپ سے پکڑا نہیں جا رہا، آپ کہہ رہے ہیں پیٹرولنگ ودا دیو، ادھر بھی لا دیو پولیس، ادھر بھی لا دیو پولیس. سر یہ ٹھیک ہونے والی نہیں. میں نے کہا نا وہ مجرم بنیادی طور پہ مداری ہیں اور یہ ہماری جو قانون نافذ کرنے والے، یہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. تھانہ کلچر کی تبدیلی کے تمام دعوے ہم نے دیکھے جو لگائے گئے اور اس کے بعد جب سی سی پی او صاحب ایسے آ گئے ہیں تو پھر بٹ صاحب میرے خیال سے ہمیں تمام تر امیدیں. سر ویسے نا مزیداری والی بات ہے، میں تو انجوائے کر رہا ہوں. سی سی پی او جس لہجے میں گفتگو کرتا ہے نا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے پولیس کے اندر، نو ڈاؤٹ کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی وہ جس طرح کا بہیو کر رہا ہے نا، چالوئے لا دی وردی، انتہائی افسوس ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک کر رہا ہے ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. انتہائی افسوس ہے کیونکہ آپ کی پولیس کی اعلیٰ کمانڈ اگر اس طرح سے ڈیل کرنا شروع کر دے گی تو پھر دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہلچل مچی ہوئی ہے، ہر افسر اپنے تبادلے کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے. خیر عوام کا تو کوئی پرسانی حال نہیں ہے، اللہ ہی حافظ. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر ہے جی بڑی شاہراہوں پر چنگچی پر پابندی، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو 2000 جرمانہ ہوگا. بٹ صاحب یہ کچھ نیا تو نہیں آئے، یہ خبریں تو پہلے بھی سن چکے ہیں. مجھے بتائیں سیریسلی یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے. کون سی بڑی شاہراہ کے اوپر چنگچی چلتا ہے؟ دیکھا آپ نے؟ آئے مال روڈ پہ چل کے کھڑے ہو جاتے ہیں. خیر میں تو وہ پنجاب اسمبلی سامنے ہیں وہیں پہ ہم پائے جاتے ہیں، وہاں پہ 15 چلے جی ہم سارا دن وہاں پہ کیمرہ لگا کے کیڑا چنگچی ہے جڑا وہ بیچارہ اتوں لنگن کی ضرورت نہیں کرتا کہ یار اشارہ کراس کر کے سامنے جانا ہے تے سامنے ملک الموت کھلوتا ہے، انہیں نال ہی 500 روپے دا چلان ہاتھ پھڑا دینا، نال گڈی بھی بند کر دینی ہے. ادھر تو جا ہی کوئی نہیں رہا. بالکل صحیح کہا. ادھر تو جا ہی کوئی نہیں رہا. چنگچی چل رہے ہیں آپ کے اسٹیشن، شاد باغ، اندرون شہر، جو شمالی لاہور والی سائڈ یا چھوٹے جو ایریاز ہیں. آپ فیروز پور روڈ پہ آ جائیں، فیروز پور روڈ پہ بھی آپ کو بہت کم چنگچی، یعنی کہ مضافات کے اندر جاتا ہے وہ تو چنگچی آپ کو نظر آئے گا، روڈ کے اوپر کوئی چنگچی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں یہ کیڑی گڈیاں ہیں بند کرن لگے نے جی. اور سمجھنے سے قاصر ہوں، عدالت کو بھی آپ بے وقوف بنائی جا رہے ہیں. یعنی کہ جس کا جو کھاتا لگ رہا ہے نا وہ اس کھاتے کو لگائی جا رہا ہے، سب کو چونا لگائی جا رہا ہے، سب کی آنکھوں پہ. کہتے ہیں عدالت تو ویسے ہی وہ کیا کہتے ہیں کالی پٹی باندھی ہوتی جی، اندھا ہوتا ہے انصاف. بٹ صاحب لیکن یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اسموگ کے تدارک کے لیے. تو میں کل پرسوں سعدیہ نے بھی یہ خبر شیئر کی تھی کہ پہلے سے ہی کام کرنا. مجھے اب یہ چیز کم از کم سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ چیزیں جو ہم نے پہلے دیکھی ماضی میں ہوتا تھا کہ اسموگ جب چھٹ جاتی تھی تب آ کے آپ کو ہوش آتا تھا کہ آپ نے کچھ کرنا ہے. یہ تدارک کے لیے اگر پہلے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں چلیں کہیں نہ کہیں کچھ بہتری تو ہوگی نا. وہ میرے سے غلطی ہوگی، مجھے وہ سٹوری نکالتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگنا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہے کہ اسموگ کے لیے انہوں نے کیا کیا. 1 مہینہ پہلے انہوں نے کہا جی کہ جو بھٹے ہیں ان کو وہ گزشتہ جس دن سے حکومت آئی ہے نا اس دن سے وہ منتقل کرنے کے بارے میں بار بار کہی جا رہی ہے. ہمارے ایک منسٹر صاحب ہیں بہت پیارے سے ہیں، کبھی کبھی ان کے اوپر میں بڑی تنقید بھی کرتا ہوتا ہوں، اسلم اقبال صاحب. وہ بیچارے وہ فلان ڈیڈ لائن دے دی، فلاں ہو گئی، پھر ایک اور منسٹر آ جائیں گے وہ بھی یہ کہیں گے فلان ڈیڈ لائن دے دی. وہ ابھی تک زگزیگ پہ نہیں جا سکے. آپ کے جو کارخانے ہیں، کارخانوں کے اوپر
पता नहीं कौन से एंटीना इन्होंने लगाने थे जी, कि वो यकीनी बनाए जा रहे हैं, वो भी अभी तक नहीं लग सके। तो आप मुझे बताएं, स्मोक तो आ गई, यही महीना ना, अगले महीने से फिर काम स्टार्ट हो जाना स्मोक का। सर डंग टपाऊ पॉलिसी है, कहते ने बल अवाम। चलिए, आपने कहा कि यही महीना है तो इसमें पता चल जाएगा क्या कारकर्दगी रही है, जो पहले से इकदाम किए जा रहे हैं। 0/0 प्लस 0। बट साहब हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये कहा जाता है कि हम तनकीद करने के लिए बैठे हैं, और फिर आपने अपने मिनिस्टर की बात की है। आपके मिनिस्टर तो हमें टाइम ही नहीं देते। हम चाहते हैं वो आए, हमें बताएं क्या कारकर्दगी है। असलम साहब अगर सुन रहे हो, पीआरओ साहब ना जाने क्यों है। असलम साहब, पीआरओ साहब सुन रहे हो, देखिए ना शिकायत कर रही है, टाइम को दे दो, मेहरबानी करो जी। तो भट्ट साहब ने तो रिक्वेस्ट कर दी है, हम बारहा कोशिश करते रहते हैं, और मकसद सिर्फ इसका यही है कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है, अगर हमारी नजरों से कुछ छुपा है, क्योंकि हमें ये कहा जाता है कि हम तनकीद करते हैं, तो वो हम अच्छा दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। आप आए, हमारे साथ शेयर करें, हम अपने नाजरीन तक बताएंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, आज टेंपल रोड पर पावर शो, तहरीक के लिए नौजवान मैदान में आए। मरियम नवाज की जानिब से कहा गया है नौजवान मैदान में आएंगे, लेकिन भट्ट साहब प्लान कर रहे हैं कि वो आज घर नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे भट्ट साहब? लाजमी बात है जी, आपको वैसे भी दफ्तर वालों ने रोक लेना। वो तो हम रुके हुए हैं। अब अगर ये शो खत्म भी हो गया तो मैं तो रात 8 बजे तक फंस गया ना। ट्रैफिक वार्डन्स का आपको पता है कैसे हैं हमारे, माशाल्लाह इतने ज़हीन। भट्ट साहब आपने उनको चौकस कर दिया, वो तैयार रहेंगे उन्होंने ट्रैफिक संभालने के लिए, क्योंकि अगर हमने ये चीज पॉइंट आउट कर दी है तो मेरे ख्याल से कुछ तो तैयारी ट्रैफिक पुलिस ने भी कर रखी होगी। की तैयारी कर रखी होगी? दसो जी, तुसी आज दसो की तैयारी कर रखी होगी? सब ऑब्वियसली जब एहतजाज वगैरह होता है तो उसके पेश नजर कुछ तो प्लान पहले से किया जाता है कि आपने ऑल्टरनेट वेज कौन से प्रोवाइड करने हैं। अब वो फेल हो जाए वो एक अलहदा बात है। इंतजामिया को भी पता है कि इसी तरह से जलसा होने जा रहा है, और इस तरह से हम सिटी ट्रैफिक पुलिस की बात कर रहे हैं, उनको भी पता कोई ना कोई तो प्लान होगा ना भाई साहब। ट्रैफिक वार्डन्स का पर्चा एक ऐसा पर्चा जिसके अंदर वो हमेशा नाकाम होते हैं, हमेशा नाकाम होते हैं। कहीं जब मर्जी वो सिर्फ एक जगह पे कामयाब होते हैं, जब ईद की छुट्टियां होंगी या कोई इस तरह की तातीलात होंगी, खाली सड़कों पर खड़े होकर वो ड्यूटी बेचारे कर रहे होंगे, और उसके बाद उनको तारीफी असनाद दी जा रही होंगी कि आपने ईद के दिनों में बहुत अच्छे तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल किया। ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, इस पे हम फिर बात करेंगे। अभी आ जाए जलसे पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत जरूरी है, अपोजिशन मैदान में आई है, चले कोई तो आई, ऑपोजिशन अपना पावर शो उस तरह से भरपूर अंदाज में कर सकेगी, क्योंकि जब हम नून लीग के जलसों की बात करते हैं और खुद जब मरियम साहिबा मैदान में आ जाती हैं तब वाकई लोगों को रोकना मुश्किल हो जाता है। आज पता लगेगा कि लाहौर के अंदर नून लीग देखिए जिंदा तो है, लेकिन पता लगेगा कि कितना बंदा आता है, कितना बंदा आता है, इससे आज पता लगेगा। और जिस जगह से ये पावर शो कर रही हैं ये इनका हल्का है, यहाँ से नून लीग हमेशा जीती है, अभी भी जीती है, अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई मदारी है जो अब डुगडुगी बजा रहा है, डन 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 डन, देखना है कि वो डुगडुगी जो बजा रहा है नीचे नाचने वाले कितने हैं और कौन कौन नाचेगा। अपोजिशन चले देर आई दुरुस्त आई, कुछ पता नहीं अब वो अपने मामलात को कवर करने के लिए आ रही है या अवाम के लिए आ रही है, समझ से अभी तक ये हमें समझ नहीं। अच्छा भट्ट साहब, अवाम की बात तो की जा रही है, बार बार ऑपोजिशन के जितने भी रहनुमा हैं अवाम की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर अवाम की बात करने के आड़ में उनका अपना काम भी हो जाता है तो अवाम नहीं, वैसे आपस की बात है। मैं बिल्कुल गैर जानिबदार होके, आमिर रजा गैर जानिबदार नहीं, आमिर रजा गैर जानिबदार नहीं, हाजी साहब नहीं, लेकिन अगर आप ये देखें तो बुनियादी तौर पर तो अपोजिशन जो है वो अपने केसेस के ऊपर आ रही है। बिल्कुल, अवाम की बात तो अभी तक मैंने किसी के मुंह से, अवाम का नाम वो जरूर ले रहे हैं, लेकिन बात ये कि वो तो केसेस नहीं। पर वैसे हर जो भी गुफ्तगू की है मरियम साहिबा ने, अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं ने, महंगाई की बात हर कोई कर रहा है, महंगाई की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात हर कोई। हाँ, ये वो देखे ना, अगर आपकी छाबड़ी के अंदर कोई ऐसा सौदा होगा, कोई ऐसी सब्जी होगी जिसे लोग खाना चाहें तो फिर ही बिकेगा ना। लेकिन अगर आप खाली छाबड़ी के अंदर एक ही सब्जी रख के बैठे रहेंगे तो मैं तो नहीं वो खरीदूंगा जाके। अगर मैंने बैंगन नहीं खाने तो छाबड़ी के अंदर बैंगन पड़े हुए अपोजिशन। बट सब इस एहतजाज का फायदा जिन नौजवानों को मरियम साहिबा बाहर आने का कह रही हैं, जिन अवाम को, जिन वर्कर्स को बाहर आने का कहा जा रहा है, कुछ फायदा उनको होगा या नहीं? फायदा तो मैंने नहीं पता कुछ होएगा कि नहीं होएगा,
لیکن ہے کہ چلے ٹی وی چینلز پکڑ دھکڑ تو نہیں ہو جائے گی؟ نہیں ابھی تک تو ویسے بظاہر نہیں. دیکھیں پکڑ دھکڑ جو ہو رہی ہے نا وہ ہو رہی ہے اوپر لیول کے اوپر. اب دیکھیں ہو سکتا ہے ان کی بل کینسل ہو جائے, مریم صاحبہ کی بھی وہ کہہ رہی ہیں, لیکن یہ اچھی ایکٹیویٹی ہے, جنریٹ ہو گئی ہے, موسم بھی اچھا آ رہا ہے. تو آپ نے مظاہروں کا اعلان بھی کر دیا, گجرانوالہ کے اندر انہوں نے مظاہرہ کرنا ہے, اپوزیشن وہاں پہ جا رہی ہے, نون لیگ وہاں پہ جا رہی ہے, گجرانوالہ بھی نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. لیکن یہاں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا عوام اپوزیشن کے ساتھ چلتی ہے یا نہیں چلتی. لیکن جو ایک اچھی چیز ابھی سامنے آئی ہے حکومت کی, چلے ایک اچھی چیز بتا ہی دیتا ہوں, انہوں نے کہا جی جاؤ جا کے جلد سے جلوس کرو. فائنلی دیکھتے ہیں. لیکن بٹ صاحب جہاں پہ آپ نے عوام کی بات کی ہے نا, تو مجھے ایک جو امپیکٹ عوام کی طرف سے نظر آ رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ عوام بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے. سر نکلنا اس کا چاہیے. ایشو جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اتنے تنگ ہیں. اب حکومت خود جب ماضی سے ریلیٹ کرتی ہے, چیزیں بتاتی ہے کہ بگاڑ کس وجہ سے, عوام بھی ماضی سے ریلیٹ کرنے لگ گئے, چینی کی قیمت کو, آٹے کی قیمت کو, پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر بہت ساری, ہمارے پاس بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, گیس کی قیمت میں اضافہ ہوا, پیٹرول, ڈالر. اب عوام خود ریلیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ ماضی میں قیمتیں کتنی تھی, اب کتنی ہیں. اس کا جواب کیا ہے حکومت کے پاس؟ حکومت کے پاس کوئی وہ ہے جواب نا. دیکھیں نا, ہماری حکومت کے پاس بہت اچھے جواب ہیں. ہماری حکومت کے پاس نئی نئی اے ٹی ایم مشین ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک اے ٹی ایم ایک خبر بھی پڑھی, تو میں آپ کو کہتے رہے کہ دیکھیں ایک اے ٹی ایم کی اپنے کلائنٹ کے ساتھ ملاقات. بہرحال حکومت کے پاس بہت سارے اے ٹی ایمز بھی ہیں. دیکھیں جو آپ بات کر رہی ہیں, کیا بات کر رہی تھی, بھول گیا. بٹ صاحب ہم بات کر رہے ہیں عوام کی, کہ عوام باہر نکلیں گے اور عوام حکومت کا ساتھ اس دفعہ نہیں دینے والے ہیں, اپوزیشن کا ساتھ دینے والے ہیں, کیونکہ عوام مہنگائی سے تنگ ہے, چیزوں کو ریلیٹ کر رہے ہیں. لیکن کیا جو نون لیگ کا بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو, اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. بالکل آپ نے جس نے ووٹ کو, دیکھیں ووٹ کو تو عوام تو ووٹ دیتی ہے, اب وہاں سے نکل کچھ اور آتا ہے. اب جس نے وہ عزت دلوانی ہے, کیا وہ, ویسے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ وہ عزت دلوانے والے کچھ آئے ہیں ادھر, وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو پیش گوئیاں کر رہے ہیں. بٹ صاحب ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ناظرین بریک کی طرف مجھے جانا ہے, بریک لیں گے اور بات کریں گے شہر لاہور کی, جس کو کبھی خوبصورت باغوں کا شہر کہا جاتا تھا, لیکن اب شہر میں گندگی ہر جگہ ہے. کیوں ہے, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اگلی خبر کی طرف جائیں گے. اگلی خبر ہے, باغوں کا شہر گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا ہے, بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے. حالات آپ کے سامنے ہیں, اور ابھی کل دور نایاب کی ہی یہ خبر تھی کہ کہا گیا ہے کہ شہر کو 72 گھنٹے دیے گئے ہیں صاف ستھرا کیا جائے. یہ شہر کے وہ مناظر ہیں جو کم از کم میں نے شہر لاہور میں کبھی نہیں دیکھے تھے. صفائی کی ہر کوئی مثالیں دیتا تھا, فضا جس طرح سے ہماری آلودہ ہو چکی ہے, گندگی جس طرح سے جا بجا نظر آ رہی ہے, تو obviously اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ بیماریاں پھیلے. بٹ صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے, سی ایم صاحب کی 3-4 دفعہ خبر میں بیک ٹو بیک ہر روز پڑھتی رہی ہوں کہ سی ایم صاحب نے نوٹس لیا ہے. سی ایم صاحب نے یہ کہا ہے کہ شہر میں صفائی کے اگر ناقص انتظامات ہوئے تو یہ کر دیا جائے گا, وہ کر دیا جائے گا. ہوا تو پھر کچھ نہیں, حالات آپ کے سامنے ہیں. سر نوٹس لیتا ہے نا, میں نے تو نوٹس آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی دیا تھا, آپ نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا ابھی تک. وہ والا نوٹس دیا سی ایم صاحب نے, تو آپ پہلے میرے نوٹس کا جواب دینا. دیکھیں نوٹس دینا کون سا نوٹس, نوٹس ابھی ایک اور آپ کو دیتا ہوں, لائیں کاغذ پینسل مجھے دیں, نہیں کاغذ پینسل چاہیے تو میں ٹائپ کرا کے آپ کو دے دیتا ہوں نوٹس, یا ایچ آر کو کہتا ہوں. بٹ صاحب ایک جو سب سے بڑی چیز ہے نا, یہ جو ہر جانب اکھاڑ پہ چھاڑ کی جا رہی ہے نا, کہ آپ کمپنی کے ہیڈ کو پکڑ کے چینج کر دیں, اس کے بعد نچلے عملے سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہاں پر بھی 5 ابھی تک جو ہیں وہ سربراہان تبدیل ہو چکے ہیں. تو پھر آپ کیسے ممکن سمجھیں گے کہ آپ شہر کی صفائی کو یقینی بنا سکیں؟ دیکھیں 5 انگلیاں ہیں نا, ویسے 10 ہوتی ہیں. 5 آئی جی چینج, اور 5 ہی چیف سیکٹری بھی چینج, 5 ایل ڈبلیو ایم سی چینج. دیکھیں نا ابھی 5, لیکن دوسرا ہاتھ پلیز نیچے رکھیں, اور اس کے متعامل نہیں ہے. 5 اور ہیں, 5 اور. دیکھیں بات یہ ہے کہ صفائی اپنی, یا پہلے تو مجھے یہ حیرت ہوتی ہے, ہم دیتے تھے باغوں کا شہر. میں نے تھی دسو تھے کیڑے باغ نے, ایک ریس کورس باغ ہے, ایک جناب باغ ہے. اب باغوں کی حالت بھی تو بٹ صاحب ایسی کر دی گئی ہے نا کہ آپ انہیں باغ کہیں گے ہی نہیں. میں خود ریس کورس پارک جاتی ہوں, جس طرح سے صفائی ریس کورس پارک میں ہوتی تھی, دور دور تک وہ آپ کو ٹریک کے سائیڈوں پہ لوگ بیٹھے ہیں. سال کے اندر قطع کلامی معاف, سال کے اندر ایک پھولوں کی ایگزیبیشن لگا کے
PHA والے یاسر گیلانی صاحب, حافظ ذیشان صاحب ہمارے سر کے اوپر احسان کرتے ہیں کہ انہوں نے احسان کر دیا, باغوں کا شہر بنا دیا, فلاں جگہ پہ بھی اتنے پیسے لگا دیے, فلاں جگہ پہ. بہرحال وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہو جائے گا. باغوں کا شہر نہیں ہے یہ باغوں کا شہر نہیں ہے, یہ مداریوں کا شہر ہے. ہر جگہ پہ مداری ہے, ہر جگہ پہ ڈگڈگی بجا رہے ہیں ہر بندہ. LWMC کے ورکرز کو آپ سیلری نہیں دیں گے, ان کے ساتھ جو آپ جن چیزوں کے اوپر ان کو معاہدے کر کے لاتے ہیں ان کو وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کریں گے جنہوں نے صفائی کرنی ہے. یہ عظیم لوگ ہیں, میں آپ کو بتاؤں یہ عظیم لوگ ہیں جو ہمارا یہ جو گاندہ ہم دکھا رہے ہیں نا ٹی وی سکرین پہ, یہ LWMC والوں کے ورکرز نے آ کے نہیں ڈالا, یہ میں نے ڈالا ہے, یہ ان لوگوں نے ڈالا, یہ شہریوں نے ڈالا ہے جن کو تمیز ہی نہیں ہے کسی چیز کی کہ یار ہم نے جو کوڑے کا ڈبا رکھا ہوا اس کے اندر ڈال دیں, سائٹ پہ ڈال دیں. بہت سارے لوگ ہم نے خود آتے جاتے چلتے پھرتے ایسے سر ان کو سلیوٹ ہے, یہ جو ورکرز ہیں ان کو سلیوٹ ہے, قسم خدا کی یہ عظیم لوگ ہیں. آپ ان کو ان کا جو معاوضہ ہے وہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے, وہ کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں. چلے نا پھر LWMC کا جو چیئرمین جتنے بھی ہیں یا CM صاحب ہیں آئیں پھر نکلتے ہیں, میں بھی نکلتا ہوں, وہ بھی نکلے, شہری بھی نکلتے ہیں, پکڑے ہاتھ میں جھاڑو, ہم خود صاف کرتے ہیں. بھائی آپ ورکرز کو پیسے ہی نہیں دے رہے ہیں. آپ کے جو کوڑا کرکٹ اٹھانے والے جو ٹرک ہیں آپ نے کبھی اس کی حالت زار دیکھی ہے؟ اللہ معاف کرے, استغفر اللہ. سر پورے شہر کے اندر وہ گندگی پھیلاتے ہوئے جا رہے ہیں. اگر وہ یہ کہنا کہ اس کی صفائی کروا دے تاکہ ہم کوڑا کرکٹ اٹھا لیں تو آگے سے افسر کیا کہتا ہے؟ آگے سے افسر جو ہے نا وہ جا کام کر انصف کرا لیں گے, چل جا کے چپتے سے. چھوٹی گاڑیاں آپ نے دی ہوئی ہیں, ان کی حالتیں آپ زار دیکھیں. سر یہ اس کی ذمہ داری براہ راست ذمہ داری بڑے بڑے افسران کی ہے جو ٹھنڈے کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے چیک لے رہے ہیں, بڑے بڑے جناب ان کے پاس. اگر وہ صفائی کریں گے وہ جائیں گے GR جائیں گے, وہ GR جائیں گے, وہ وہاں پہ جائیں گے جہاں پہ منسٹر ہے, منسٹر کا فون جائے گا, اس کے ایریا کے اندر صفائی ہو جائے گی, وہ یہاں پہ ضرور جا کے صفائی کریں گے. ایشو یہ ہے کہ سر جو ورکر ہے آپ اس کو اس کا حق تو دے نا تاکہ وہ کام کرے. جو ہمارا پھیلایا ہوا گند صاف کرتے ہیں, ہم گند پھیلائی جا رہے ہیں, پیسے آپ ان کو دے نہیں رہے ہیں, کہاں پہ صفائی کریں گے؟ ایسی ہیں جس میں ایکچولی گزشتہ حکومت کی, سابقہ حکومت کی, سابق وزیر اعلیٰ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتی ہوں. آپ نے ڈینگی کی صورتحال دیکھی, زبردست کام کیا پچھلی حکومت نے. آپ نے پولیو کا کام صورتحال دیکھی, زبردست کام کیا. شہر کی صفائی کی مثالیں دی جاتی تھی. تو جب ہمارے پاس ایک بنا بنایا تمام سٹرکچر موجود ہے, ہم انہی رولز کو کیوں نہیں لے کے چل رہے جو ہم نے پہلے فالو کیے تھے؟ جو اچھی چیزیں ان کو تو فالو کیا جا سکتا ہے نا. ویسے نا ان کے دور میں بھی کوئی اتنی مثالی نہیں تھی, ہم ویسے ہی بٹ سب کم از کم صفائی. جی ٹھیک ہے, میں متفق ہوں, بہت فرق ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن وہ بھی کوئی مثالی صورتحال نہیں. دور کے اندر بھی انہوں نے تو پورا ہی کباڑا کر دیا نا, پورا ہی کباڑا. میں نے تو آپ کو کہا 5 آپ نے چیف سیکرٹری بدل دیے, 5 IG بدل دیے, 5 وہ LWMC کا چیئرمین آ گیا, 6ٹا شاید لائن میں لگا ہوگا, کدوں آ جائے گا تو میری بھی واری آئے گی. سر جہاں پہ پلاننگ کرنے والوں کی اپروچ ہی کچھ اور ہو تو آپ مجھے بتائیں پھر وہاں پہ بیڑا گرک ہوگا. بلکہ بیڑا گرک سے آگے کا کوئی لفظ ہے تو شاید وہ میں ڈھونڈتا ہوں, بیڑا گرک نہیں. بٹ صاحب یہاں پہ فل سٹاپ لگانے لوگ زیادہ پریشان ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اور ناظرین اکثر لوگ ہم سے جو ہم کہتے ہیں نا ہمیں فیڈ بیک دیجیے, ہمارے فیس بک پیج پہ, ہمارے انسٹاگرام پیج پہ بہت سارے لوگ ہم سے شکایات یہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم صرف شہر کے مسائل ہی ڈسکس کرتے ہیں, اور وہ مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ آپ ہی لوگوں کے وہ مسائل ہیں جو کہ ڈسکس کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, وہ ہے کہ لوگوں تک انفارمیشن کے ساتھ ساتھ, مسائل کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی شیئر کرنا جس کی وجہ سے وہ لوگ جو کہ پریشان ہیں, زندگی میں بہت زیادہ کام کر کر کے تھک چکے ہیں, ان کے چہروں پر مسکراہٹیں بھی ہم بکھیر سکیں. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں, اور سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے لوگوں کو ہنسانا. اور پھر اتنے مشکل وقت میں, اتنی بھاگ دوڑ والی زندگی میں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو تو سیلیوٹ پیش کرنا چاہیے. تو وہ کس طرح سے کر لیتے ہیں؟ آیا یہ کام آسان ہے, مشکل ہے؟ جب وہ لوگوں کو ہنساتے ہیں تو ان کی اپنی فیلنگز کیا ہوتی ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں, آپ سبھی لوگوں کے بہت ہی پسندیدہ. تعارف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی, تھیٹر آرٹسٹ ہیں, کامیڈین ہیں, آصف اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ فرسٹ کلاس.
آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، شکر ہے اللہ کا، تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. میں نے کہا لوگوں کو ہنسانا اتنی مشکلات میں، اتنی پریشانی میں، مشین جیسی زندگی بن چکی ہے، یہ بہت مشکل لگتا ہے. کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ نہیں واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ہے تو بہت ہی مشکل. یہ ہنسانا، لوگوں کو خوش کرنا، انٹرٹین کرنا دنیا کے ہر کام سے زیادہ مشکل ہے. یہ پالیٹکس سے، یہ اپنا انتظامی معاملات سے، یہ جو ہر چیز سے زیادہ مشکل ہنسانا ہے. آپ کو خوش کرنا، پبلک کو خوش کرنا، لوگوں کو، اس سے مشکل کام ہی کوئی نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. لائیو پرفارمنس، جی کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو بہت مشکل ہوتا ہے اور ہمیشہ بہت سارے لوگ، بڑے بڑے آرٹسٹ ہوتے ہیں، لائیو پرفارمنس میں کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح پرفارم نہیں کر پاتے جس طرح سے ان کی اصل ابیلٹی ہوتی ہے. یس، اصل میں وہ یہ ہوتا ہے لوگوں کا جو ریئیکشن ہوتا ہے نا جی، اس سے ڈر لگتا ہے. مثال کے طور پہ ہم لوگ ایک دفعہ ڈرامہ کر رہے تھے پنڈی میں، تو اللہ جنت نصیب کرے عابد علی صاحب تھے جو ٹیلی ویژن کے ایکٹر ہیں، ان کا وہ پروڈیوسر تھے ڈرامے کے، عارف صدیقی صاحب، عابد علی صاحب، سہیل اصغر صاحب. تو ان دنوں ایک نیا نیا سیریل ہٹ ہوا تھا، اس میں تھے عزم الحق صاحب، ایک ایکٹر تھے، وہ بڑا ہٹ ہوا تھا سیریل. تو ان کو ہم نے ویسے ہی گیسٹ کے طور پہ اسٹیج پہ بلایا، تو ان کی ٹانگیں کہاں پڑی تھیں اور پسینہ بولا نہیں جا رہا تھا ان سے. اسٹیج بہت مشکل کام ہے، یہ ہر کسی کے پاس کی بات نہیں ہے. کیونکہ آڈینس بالکل آپ کے سامنے ہوتی ہے اور فیڈ بیک آپ کو فوری طور پر یہ جو آپ فٹافٹ چپڑ بول رہی ہیں ٹھیک ہے نا، تو یہ اگر آپ کو اسٹیج پہ بٹھا دیا جائے نا تو آپ 2 لائنیں نہ بول سکیں، بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں تو اس چیز سے ایگری یہ کر تو رہی ہوں کیمرے ہیں نا، آپ بول رہی ہیں، اس میں کوئی لائیو آڈینس کے سامنے بولنا ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے. اور پھر آپ کا کام تو ہے لوگوں کی باتیں سننا، ان کے ریئیکشن نوٹ کرنا، ان کو سہنا. اگر آپ کو وہ پسند کر رہے ہیں تو اپریسیشن ہے، اگر نہیں کر رہے تو پھر آپ کی موت ہے. پھر اپنی اسی چیز کو کنٹینیو رکھنا اور اس کو مزید بہتر کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں اسکرپٹڈ ہوتی ہیں کہ سچویشن کے اکارڈنگ چینج بھی کرتے رہتے ہیں؟ اصل میں یہ بیڈ لک ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ اسکرپٹ رہی نہیں. پہلے اسکرپٹ تھی، اس وقت دور اچھا تھا، یعنی کہ ڈرامے اچھے ہوتے تھے. اب اسکرپٹ نہیں رہا، یہ ہماری بیڈ لک ہو گئی ہے. ہمیں اپنے پلے سے سب کچھ کرنا. ایکٹر کو اصل میں یہ جو ٹیلی ویژن کا میڈیا نا، یہ میڈیا ہے رائٹر کا، فلم میڈیا ہے ڈائریکٹر کا، اور اسٹیج میڈیا ہے ایکٹر کا. تو یہ جو باقی رائٹر ڈائریکٹر ہیں انہوں نے ساری ذمہ داری ایکٹر پہ ڈال دی ہے. تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہے کہ وہ غلط باتیں بھی آنے چلی جاتی ہیں، یا کوئی ایسی ولگر یا کوئی ایسی تھوڑی ہلکی بلکی. اصل میں وہ ہمیں ملے، کچھ لکھا ہوا کانٹینٹ ملے تو ہم لوگ اس پہ کریں نا محنت. کچھ ملتا ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر وہ. آصف صاحب، ایک ٹائم تھا سبھی لوگ وقت نکال کے جتنی مرضی مصروفیات ہوتی تھی اسٹیج ڈرامہ دیکھنے کے لیے جاتے تھے، مس کرتے تھے، ویکینڈ پہ پلان کیا جاتا تھا. اب اس طرح سے اسٹیج ڈرامے کی جو میں کہوں گی شہرت جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. کیا وجوہات سمجھتے ہیں اس کی؟ نہیں، یہ غلط پروپیگنڈا ہے. اصل میں آڈینس ہلکی سی چینج ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے. پہلے کچھ لوگ تھے جو آپ سو کارڈ کہہ لیں، آپ ایجوکیٹڈ کہہ لیں، پڑھے لکھے کہہ لیں، یا کوئی تھوڑے سے معزز کہہ لیں، وہ لوگ آتے تھے تھیٹر دیکھنے ہیں. اب وہ لوگ، ان کا وہ سٹینڈرڈ نہیں رہا، ان کی یعنی کہ ہال ایسے ہیں یا ارینجمنٹ ایسا ہے، تو وہ لوگ ادھر آنے میں تھوڑا سا نا ہچکچاتے ہیں. اب آڈینس چینج ہو گیا، دوسرے لوگ آ گئے ہیں، کاروباری آ گئے ہیں، متوسط طبقے کے لوگ آ گئے ہیں، غریب لوگ جو ہمارے ملک میں زیادہ ہیں. تو ان کو یہ جو دوسرے لوگ ہیں لیڈ کلاس سمجھ لیں یا کوئی پڑھ لکھے، ان کو اچھا نہیں سمجھتے. تو اس وجہ سے یہ، ورنہ تھیٹر تو اتنا ہٹ ہو چکا ہے، کسی قسم کی کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ہر ناکے پہ تھیٹر کھل چکا ہے پاکستان کے، ہر ناکے پہ، جہاں پولیس کا ناکہ لگا ہوتا ہے نا، وہاں ساتھ ایک ہال بنا ہوتا ہے، لوگ تھیٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم لوگ ویسے ہی کانشیس ہیں، چونکہ یہ پنجابی کی پروڈکٹ ہے اور یہ ہمارا ملک ویسے ہی کمپلیکس ملک ہے، پنجابی کو ایسے ہی اچھا نہیں سمجھتے. تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، ورنہ یہ بہت ہٹ ہے. آپ یقین کریں، میں رات کو مجھے انڈیا سے فون آ رہے تھے کہ بھئی فلم کرنی ہے، تارک ٹیڈی کا نام لے رہے تھے کہ اس کو کاسٹ کرنا ہے، آپ کو کاسٹ کرنا ہے. اور ساری تھیٹر کی جو ایکٹر ہیں وہ سارے انڈین فلموں میں کام کر رہے ہیں. پاکستان لوگوں کو ان کی قدر ہی نہیں ہے. بالکل. ٹھاکر، چنیوٹی، ظفری، ساجن، سخاوت، وکی، سب انڈین فلموں میں بزی ہو رہے ہیں. اور یہ جو یہاں ہمارے فلم ساز ہیں یہ سوئے ہوئے ہیں فلم بند کرا کے، اپنا گھر لٹا کے جو چین سے سوئے ہوئے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. میں آپ سے کچھ آپ کے کیریئر کے بارے میں جاننا چاہوں گی. کیسے آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ نے یہ فیلڈ سلیکٹ کرنی ہے اور آغاز کب کیا باقاعدہ؟ بس ڈیسائیڈ جی، اصل میں وہ آپ لوگ سنا ہوگا کہ کمپنی جو ہے نا وہ بڑی افیکٹ کرتی ہے. میرے دوست کچھ ایسے تھے، جیسے سہیل احمد صاحب میرے دوست تھے، ایک ہمارے ہیں وہ جرنلسٹ ہی ہیں طاہر سرور میر صاحب ہیں، وہ میرے دوست تھے، کالج فیلو تھے، اسکول فیلو تھے. تو مجھے نہیں اتنا شوق تھا، تو ان دوستی کی وجہ سے میں بھی ان کے ساتھ ساتھ اس فیلڈ میں آ گیا.
ورنہ کوئی یہ کوئی نہیں بات مجھے بچپن سے شوق تھا یا مجھے بڑا دل کر نہیں کچھ بھی نہیں تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا, بس دوستی کمپنی کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان ہوتا گیا, پھر آگے کام چلتا گیا. صحیح. ایکٹنگ کرنا پراپر آپ کو کب لگا کہ آپ اب صحیح ایکٹنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں, لوگ آپ کو پسند کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ اوبیسلی جب بندہ نیا نیا آتا ہے تو بہت ساری چیزیں سیکھتا بھی ہے. جی میں اصل میں پہلے یہ اس کی نا میکنگ کے شعبے میں تھا, اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا اس فیلڈ میں نا, جو میں نے آپ کو ہے نا. تو ایک دفعہ ہمارا کوئی کریکٹر مس تھا, ہمارے سینئر آرٹسٹ تھے عابد خان صاحب, اللہ جنت نصیب کرے, تو وہ مس تھے ڈرامے کے رول میں, وہ نہیں آ سکے پہنچ سکے. تو ڈائریکٹر نے کہا آصف تم اسسٹنٹ ہو, تم چلے جاؤ اسٹیج پہ. تو میں نے کہا جی مجھے تو کیسے, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے پبلک سے. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا جاؤ تم. میں گیا اسٹیج پہ گیا تو وہ ایک ہماری فلم سٹار ہیں ریما جی, وہ بیٹھی تھی ہال میں. تو میں نے کوئی ایسا کوئی پنچ کیا یا کوئی جگت کی تو ہال سے بھی کلیپ آئی, اور ریما جی بھی بہت ہنسی, وہ بڑی یعنی کہ ہنس کے وہ لوٹ پوٹ ہو گئی. تو اس سے مجھے کانفیڈنس بلٹ ہو گیا کہ میں اگر یہ چاہوں تو, کیونکہ پیسے تو ایکٹنگ میں تھے, ٹھیک ہے نا, پیسے جو زیادہ ملتے ہیں وہ ایکٹنگ میں ملتے ہیں, ڈائریکشن میں یا اسکرپٹ رائٹنگ میں نہیں ملتے. تو میں نے کہا پیسے اس میں ہیں تو یہی کرو. پھر شروع ہو گیا کام, پھر اللہ نے برکت ڈال دی. صحیح. ہم گفتگو ناظر آپ نے ملاحظہ کی, بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آصف اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آصف صاحب, یہ بھی جو شہباز گل صاحب گفتگو کر رہے تھے, آپ بڑے غور سے سن رہے تھے, کیوں؟ پولیٹیشینز جو گفتگو کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے خاصا انٹرسٹ ہے آپ کو. جی بس وہ پالیٹکس میں انٹرسٹ تو سب کو ہے. تو یہ سارے رنگ باز ہیں, یہ شہباز گل, یہ زلفی مرزا, یہ شہزاد اکبر, یہ عمران خان سمیت یہ سارے رنگ باز ہیں. ان کو کسی مسئلے کا پتہ نہیں ہے, کسی چیز کے حل کا پتہ نہیں ہے, کسی چیز کا سلوشن پتہ نہیں ہے, صرف رنگ بازی کر رہے ہیں, یعنی خراب کر رہے ہیں سارے کام کو. ان پہ بہت غصہ چڑھتا ہے مجھے, مذاق نہیں, پوری قوم کو غصہ چڑھ رہا ہے. اچھا, کوئی اسٹیج ڈرامے ایسے پولیٹیشینز کے کرداروں پر آپ کرتے ہیں, کیسا فیل ہوتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں نا گورنمنٹ کی, ان کی وجہ سے ہماری فلم انڈسٹری بند ہوئی ہے, ان کی وجہ سے ہمارا جو ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے وہ سفر کر رہا ہے. ہمیں اجازت نہیں ہے جو کرنٹ ایشوز ہیں ان پہ بات کرنے کی. نہ ہم کسی مولوی کو چھیڑ سکتے ہیں, نہ ہم کسی پولیٹیشین کو چھیڑ سکتے ہیں, نہ کسی بیوروکریٹ کو. یہ جو عوام کے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں, ہم دیکھتے تھے ڈراما, اسٹیج ڈراما ہو گئے, ٹی وی ڈراماز اسی بارے میں ہوتے تھے, عوام کے مسائل ڈسکس کیے جاتے تھے, ان کو لائٹر نوٹ پہ ڈسکس کیا جاتا تھا. یعنی اب ایسا بالکل نہیں کیا جا رہا. نہیں, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو کرنٹ ایشوز ہیں جن پہ لوگ سننا چاہتے ہیں نا, ان پہ ہمیں اجازت نہیں وہ دیتے گورنمنٹ کے. نہیں آپ عمران خان پہ بات نہیں کر سکتے, آپ میرا مطلب ہے کہ فلاں مولوی پہ بات نہیں کر سکتے, فلاں بات نہیں کر سکتے. تو پھر کیسے ہم اس کو ترقی کرے, ہمارا کام ترقی کرے؟ لوگ جو سننا چاہتے ہیں ہم وہ کہتے ہی نہیں ہیں, تو ہمیں کیسے وہ زیادہ ہمارا کام بڑھے آگے. صحیح. تو اب کچھ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کے چہروں پر ہم مسکراہٹیں بکھیریں. یہ بہت ساری چیزیں جو ہم اکثر ابھی آپ کو لائیو دکھائے بھی ہیں, یہ تو معاملات چلتے ہی رہتے ہیں. کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ آپ کو ایکچولی اپنی اداکاری کے دوران ہنسی روکنا مشکل ہو گیا ہو. نہیں, وہ اداکاری کے دوران تو نہیں, لیکن ایک اسٹیج ڈرامہ ہم لوگ کر رہے تھے, تو اس میں افتخار ٹھاکر ہے ہمارے ایک آرٹسٹ بڑے اچھے, تو وہ لیڈیز کریکٹر کر رہے تھے. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا, اب ان دنوں میں نا ان کی کوئی فلم کی شوٹنگ بھی چل رہی تھی, تو ان کی مونچھیں تھی, تو مونچھیں وہ کٹوا نہیں سکتے تھے. تو اب اس کو کور کرنے کے لیے نا تو انہوں نے ایک نقاب ایسے ڈال لیا چہرے پہ. اچھا, ٹھیک ہے. تو نیچے لیڈیز ڈریس ڈالا, وہ پتلے سے تو ہیں, سمارٹ سے تو ہیں, وہ چھوٹا سا منہ ان جیسے اپنا وہ دوائی پینے والی چمچی نہیں ہوتی بچے کی, ویسا ان کا منہ ہے. ٹھیک ہے. تو مونچھیں بڑی تھی. تو وہ لیڈیز کریکٹر ہے, تو مونچھیں کہاں جائے, کٹوا وہ سکتے نہیں تھے. اس نے نا ایسے افتخار ٹھاکر نے ایسے نقاب کر لیا, نیچے سارا لیڈیز ڈریس. ٹھیک ہے. اب وہ بڑا اچھا لگ رہا تھا, بڑا اسمارٹ سا فگر ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو وہ کسی کام سے تھیٹر کے ہال سے باہر نکلے, بستر کر کے باہر نکلے نا, تو وہ جو لوگ ہمارے تھیٹر دیکھنے والے ہوتے ہیں نا, ان میں بعض دفعہ کچھ ایسے بھی آ جاتے ہیں جو تھوڑے سے سمجھ نہیں پاتا آپ, تو ان کو وہ فگر ان کا اچھا لگا, تو اس کو کھینچ کے لوگ گاڑی میں ڈال کے لے گئے ٹھاکر کو. اب آگے جا کے جب نقاب اٹھایا تو نیچے اتنی بڑی مونچھ, پھر وہ دھکے مارتے چھوڑ کے واپس گئے, جا کر جا بھائی تو کدھر آ گیا. تو اٹھا کے لے گئے اس کو لڑکی سمجھ کے نا. تو بعد میں جب مونچھیں نظر آئی نا, نقاب اٹھائے تو مونچھ نیچے, پھر ان کو چھوڑ کے گئے کہ ورنہ لے جانا تھا انہوں نے لڑکی سمجھ کے. صحیح. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا, آپ جیسے کہ آپ نے کہا اسکرپٹڈ تو کچھ نہیں ہوتا, آپ نے سچویشن کو اسی طرح سے مینج کرنا ہوتا ہے, تو کیسے اتنی مزے مزے کی باتیں سوچ لیتے ہیں, کس طرح سے کر لیتے ہیں؟
یہ تو جیسے میرا مطلب ہے آپ اینکر ہیں تو آپ کو ایکسپیرینس ہے اس چیز کا, نہ بھی کوئی چیز ہو تو 2 4 10 منٹ آپ ویسے بھی بول سکتے ہیں اس کو کور کر, تو ہمارا بھی ایکسپیرینس ہو گیا ہوتا ہے سب کا, کر کے ہمیں وہ طریقہ آ گیا ہوتا ہے جسے لوگوں کو مینج کرنا ہوتا ہے. وہ ہوتا تو کچھ نہیں ہے لیکن وہ بس مینج ہی ہوتا ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائے گا, اب آپ کی آڈینس آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے, کس طرح کی چیزیں آڈینس دیکھنا پسند کرتی ہے اور آپ اپنے آپ کو بالکل اسی سچویشن میں لے آتے ہیں؟ دیکھیں آڈینس جو ہے نا, ہماری جو آڈینس ہے وہ تو صرف اور صرف ہلا گلا پسند کرتی ہے. نہ تو وہ کوئی میسج سننا چاہتی ہے, نہ کوئی نصیحت سننا چاہتی ہے, نہ کوئی اچھی بات سننا چاہتی ہے. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انٹرٹین کریں, آپ ڈانس کے ذریعے کریں, جگت کے ذریعے کریں. جگتیں جو ہے نا ہمارے اسٹیج کی وہ پوری دنیا میں بے انتہا پاپولر ہے. ٹھیک ہے نا جی, آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ کئی شوز کئی لڑکے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو وہ ہماری جگتیں ہماری پاکستان کی بڑی پہچان بن چکی ہیں. تو وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انگریز جو ہے نا, انگریز وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس نے بہت پیسہ خرچ کیا ہے. کوئی سین ایسا بنانا, فریم بنانا, اس میں بڑے پیسے لگتے ہیں. تو پاکستانی ٹیلنٹ ایسا ہے کہ یہ صرف ایک چھوٹی سی جوکت کر کے نا تو لوگوں کو اچھا, اب تو یہ بھی بہت زیادہ ٹرینڈ دیکھنے میں آتا تھا کہ اگر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی بات کی جاتی ہے تو جو آڈینس بیٹھی ہے وہ اس کا فیڈ بیک بھی انہی جگتوں کی صورت میں دیتی ہے, تو کیسا لگتا ہے؟ نہیں تو یہ تو شروع سے چل رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ امان اللہ صاحب نے اس کو پروموٹ کیا ہے, تو وہ آڈینس کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گئے, جس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم انٹر ہو گیا. تو ایک ڈرامہ تھا ہمارا سہیل احمد صاحب کا, میں اور سہیل صاحب امان چاند سب سارے اکٹھے کر رہے تھے. تو اس میں ایک کنٹینیوٹی تھی کہ امان چاند بھائی بنا ہوا ہے سہیل صاحب کا, تو ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے. جب وہ جوت کرتے ہیں امان چاند تو سہیل صاحب آسمان کی طرف دیکھ کہتے ہیں ابا جی ان تے لے جانا سی. ٹھیک ہے, تو وہ ابا جی ایسے کہتے ہیں نا, تو اچانک ابرپٹ انہوں نے کہا ابا جی, تو حال میں سے ایک بندہ کہتا ہے جی. وہ کلیپ آئی, وہ ہو پھر وہ ہم نے اس کو ڈرامے کا حصہ بنا لیا. روزانہ ہم اپنا بندہ بٹھاتے تھے. اچھا, ہاں, جب وہ سہیل صاحب کہتے تھے ابا جی تو آگے سے آواز آتی ہاں جی, پھر لوگ پاگل ہو جاتے تھے, اوہ یہ کیا ہو گیا. اچھا, بہت سارے ایسے ڈائلاگس آپ کے ہوتے ہیں جو لوگ اپنی فیملیز میں بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. شگل میں وہ ڈائلاگس اتنے زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں. آپ کا کوئی ایسا ڈائلاگ آپ کو لگتا ہو کہ آپ کو اس کی وجہ سے بہت زیادہ شہرت ملی ہے؟ وہ میرا ایک کریکٹر تھا چوچا, ایک ڈرامے میں میں نے پینڈو کا کریکٹر کیا تھا. ٹھیک ہے, اس میں گاؤں کے جو آلریڈی شہر میں میرا ایک بھائی رہتا ہے, تو میں گاؤں سے آتا ہوں, اس کو آ کے گاؤں کے حالات بتاتا ہوں کہ ہم نے ٹی وی نئے ترقی ہو رہی ہے گاؤں میں, ہم نے ٹی وی لے لی ہے. تو کل ہماری جو نانی اماں تھی وہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہی تھی, تو وہاں نیوز اینکر نے کہا آئیے اب آپ کو کراچی لیے چلتے, تو وہ سامان باندھ کے اسٹیشن پہ چلی گئی. ٹھیک ہے, وہاں بیٹھ رہی کہ کراچی جانا ہے, پھر کوئی لے کے آیا, اس کو وہ تو ٹی وی پہ کہتا. اس طرح کے وہ چلتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پنچز. تو یہ بات ہے. بالکل. اچھا, یہ بہت زبردست چیزیں ہوتی ہیں, دیکھنے والے تو اس سے انجوائے کرتے ہی کرتے ہیں. آپ لوگ جب خود ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں, خود بھی آپ وہ چیزیں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ. بعض دفعہ تو ایسے ہو جاتا ہے کہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ ہو جاتی ہے, وہ ابرپٹ, چونکہ ابرپٹ سارا کام ہے, اس میں کئی ایسی جگتیں نکل جاتی ہیں منہ سے, کئی ایسے پنچز نکل جاتے ہیں جس سے سارے یعنی کہ سارے لوگ بھی ہنس رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ بھی ہنس رہے ہوتے ہیں. وہ ایک بڑا اچھا ایٹماسفیئر بن جاتا ہے کہ سب خوش ہیں. صحیح. اب جتنے بھی اسٹیج اداکار ہیں ان کے کوئی نہ کوئی ان کی آڈینس نام رکھ دیتی ہے. آپ کو بھی ایک نام سے پکارا جاتا ہے. گھوم پھر کے آپ اسی چیز پہ آ رہی ہیں. جو آپ کی پہچان ہے تو وہ آپ کہہ دیں, نو پرابلم, آپ کہہ دیں. اچھا, میری پروڈیوسر صاحبہ مجھے بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کو لوگ بھینے کے نام سے کیوں جانتے ہیں, کیوں مشہور ہیں؟ وہ اس لیے کہ ان کو نظر آتا ہے کہ یہ ایسا ہے, اس میں کیا ہے. اچھا, کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں یہ ایسی چیز ہے, پہلے جب نہیں یہ کام کرتا تھا اس وقت تو یہ لڑائی تھی نہیں رہی, صرف لڑائی تھی, جو کہتا تھا لڑائی, اس کا جھگڑا وغیرہ لڑائی. اب یہ اس یعنی کہ ایسی چیز بن گیا کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب رات کو بھی ڈرامہ کر کے ہوں گجرانوالہ میں, تو سارا ہاؤس کھڑا ہو کے بھینا, تو obviously یہ خوشی ہوگی جو بھی ہے, چاہے چھیڑ ہے یا چاہے کوئی ایسی بات. لیکن آپ کی ایک پہچان بن جاتی ہے, لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, لوگ آپ کو جانتے ہیں, تو obviously آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کون سے ایسے آرٹسٹ ہیں جن کے ساتھ آپ کام کرنے کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں؟ کافی پاکستانی ٹیلنٹ ہے ہی بہت زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے, سارے آرٹسٹ بہت اچھے ہیں, امان چند, ٹھاکر, چنیوٹی, ظفری, ساجن, وکی, یہ بڑا اچھا ٹیلنٹ ہے. سب کے ساتھ کام کرنے میں بڑا سخاوت ناز ہے, بڑا مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو سبھی اچھے ہیں. سبھی لوگ واقعی بہت اچھا کام کرتے ہیں, لوگ پسند بھی کرتے ہیں. دیکھنے والوں کو آپ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ کوئی میسج نہیں, بس جگو سنانا چاہیے. ضرور ضرور ضرور. میسج کوئی نہیں,
ਐਜ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। कब से आपको देख भी रहे थे। ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤੋਲ ਦਿਓ ਤੋਲ ਦਿਓ। चलिए जी एहसन, आपके लिए स्पेशल बात थी और ऑब्वियसली एहसन ने एंजॉय भी बहुत किया, हमारे देखने वाले भी बहुत सारे एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप मुस्कुराते बिखेरते रहें और लोगों की खुशियों का बायस बनते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड वीकेंड। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मंडे को इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।